الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر جلالین سورہ برات کا درس بفضلہ تعالی جاری ہے۔ آج کا درس سورہ برات کی آیت نمبر 18 ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون سے شروع ہوتا ہے۔ ام حسبتم، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ ام کیا حسبتم، تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے، ان تترکوا، کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں، ولما یعلم اللہ، حالانکہ اللہ نے ابھی یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں، الذین جاہدوا منکم، تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں کیا جہاد کیا، جاہدوا منکم، اس کی راہ میں جانفشانی کی، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا، من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، یہاں خطاب ان نئے لوگوں سے ہے جو قریب کے زمانے میں اسلام لائے تھے۔ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس پورے سورہ کا نزول سن 9 ہجری میں ہے۔ تقریر کا وہ حصہ جو ابھی جاری ہے اس کے تعلق سے واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ ذی القعدہ سن 9 ہجری میں یہ حصہ نازل ہوا ہے۔ تو یہاں خطاب ان نئے لوگوں سے ہے جو قریب کے زمانے میں یعنی فتح مکہ سے ذرا پہلے یا بالخصوص فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کا سن آپ کو معلوم ہے سن 8 ہجری، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، اور غزوہ سریہ میں ابھی ان کو شریک ہونے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ایسے نئے اسلام قبول کرنے والوں سے خطاب ہے،
ایسے نئے لوگ مخاطب ہیں اس آیت میں۔ کون سی آیت میں؟ ام حسبتم ان تترکوا۔ ان سے ارشاد ہو رہا ہے کہ جب تک تم اس آزمائش سے گزر کر یہ ثابت نہ کرو گے کہ واقعی تم خدا اور اس کے دین کو اپنی جان و مال، اپنے بھائی بندوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہو، تم سچے مومن قرار نہیں دیے جا سکتے۔ اب تک تو ظاہر کے لحاظ سے تمہاری پوزیشن نو مسلموں یہ ہے کہ اسلام چونکہ مومنین صادقین اور سابقین اولین کی جانفشانیوں سے غالب آ گیا اور ملک پر چھا گیا، اس لیے تم مسلمان ہو گئے۔ تو بات واضح ہوئی کہ یہاں خطاب ان نئے لوگوں سے ہے جو قریب کے زمانے میں اسلام لائے تھے، قبول کیے تھے، وہ مخاطب ہیں۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے؟ کیا تم اس گمان میں ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا آزمائے بغیر الحاصل؟ اب دیکھتے ہیں مفسر اس پر کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ام بمعنی حمزۃ الانکار، ام حسبتم میں جو ام ہے حمزہ انکار کے معنی میں ہے، یعنی اس میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ انکار کے معنی میں ہے، یعنی مفسر اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں ام منقطعہ بل کے معنی میں ہے اور حمزہ انکار کے لیے ہے۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی تمہیں اس خیال خام میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ آزمائے بغیر تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، حالانکہ ابھی اللہ نے دیکھا ہی نہیں۔ مفسر کہتے ہیں علم ظہور سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ کیا تم اس گمان میں مبتلا ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ وَلَمْ يَعْلَمِ اللَّهُ، حالانکہ ابھی اللہ نے جانا ہی نہیں، مطلب صحیح ترجمہ کر چکا ہوں، دیکھا ہی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کو تو ہمیشہ سے علم ہے، ازل سے علم ہے اور ابد تک علم رہے گا، تو اللہ کو تو معلوم ہے کہ کون مخلص ہے اور کون مخلص نہیں ہے۔ پھر اس کا کیا معنی ہوگا کہ ابھی اللہ کو علم ہی نہیں ہوا ہے کہ تم میں سے کون مخلص ہے، کون مخلص نہیں ہے۔ بظاہر میں ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی چینج کروں گا۔ تو اللہ تو ازل سے عالم ہے، پھر اس کا کیا معنی ہوا کہ اللہ کو علم ہی نہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ کو علم ہی نہیں ہے۔ اس سے تو لازم آئے گا کہ مستقبل کا علم اللہ کو نہیں ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ ایک تو باطن کا علم ہوتا، باطن کا علم الگ ہے، ظاہر کا علم الگ ہے۔ ظاہر کا علم الگ ہے، ظاہر کا علم ظہور کے بعد ہی ہوگا، ظہور کے بعد ہوگا۔ تو یہاں نفی مطلق علم ہر طرح کے علم کی نہیں ہے، علم ظہور کی نفی ہے۔ کیونکہ یہ ظہور کا علم کسی شے کے ظہور کے بعد ہی ہوگا، ظہور کے بعد ہوگا۔ اس کا ترجمہ اردو زبان میں یہ ہم کر سکتے ہیں، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، ابھی اللہ نے
دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کو معلوم تو ہے کہ تم مخلص ہو، علم تو ہے کہ تم مخلص ہو یا نہیں ہو، مگر اس چیز کو ظہور کی حالت میں اس نے دیکھا ہی نہیں، کیونکہ یہ بات ابھی تمہاری طرف سے ظاہر نہیں ہوئی ہے، عالم ظہور میں یہ بات تمہاری طرف سے نہیں آئی ہے۔ تو یہاں لم یعلم سے مطلقاً علم کی نفی نہیں ہے، بلکہ علم ظہور کی نفی ہے۔ اس سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ غرض ہے اس تفسیر سے، الذین جاہدوا منکم، الذین جاہدوا منکم، کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جانفشانی کی۔ جاہد یجاہد، مجاہدہ، جاہدوا یہاں فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اس کی راہ میں جانفشانی کی، کیسے؟ اخلاص کے ساتھ۔ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں، وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اور دیکھا ہی نہیں کہ اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہیں بنایا۔ ولیجا، اے بتانا، و اولیاء، بتانا رازدار، جگری دوست۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی مخلصین ظاہر نہیں ہوئے ہیں، اور مخلصین کون ہیں؟ مخلصین وہ ہیں جو مذکورہ صفات سے موصوف ہیں، وہ مخلصین ہیں۔ مذکورہ صفات: اخلاص کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا دوسرے کو جگری دوست نہ بنانا۔ یہ مذکورہ صفات سے جو موصوف ہیں وہ مخلص ہیں۔ وَهُمُ الْمَوْصُوفُونَ بِمَا ذُكِرَ، سمجھ رہے ہیں؟ اور مخلصین وہ ہیں جو مذکورہ صفات سے موصوف ہیں۔ تو مخلصین غیر مخلصین سے ابھی واضح نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی تک امتحان ہوا ہی نہیں تھا۔ اب امتحان ان نو مسلموں کا امتحان ہونے جا رہا ہے۔ اس امتحان کے بعد یہ بات ظاہر ہو سکے گی کہ ان نئے اسلام قبول کرنے والوں میں مخلص کون ہے اور غیر مخلص کون ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو، ما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو ان سب سے اللہ باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے۔ ما کان للمشرکین، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے، ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنیں۔ امر یعمر، آباد کرنا، آباد کرنے والے، یعنی مجاور و خادم، متولی و منتظم۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنیں، درحال لے کے اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ شاہدین یہ حال ہے، علی انفسہم، اپنے اوپر، بالکفر، کفر کی، درحال لے کے اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو مساجد
خدائے واحد کی جو مساجد خدائے واحد کی عبادت کے لیے بنی ہوں، ان کے متولی، مجاور، خادم اور آباد کار بننے کے لیے وہ لوگ کسی طریقے سے مناسب نہیں ہو سکتے جو اللہ کے ساتھ الوہیت کی صفات، حقوق اور اختیارات میں دوسروں کو شریک کرتے ہوں، پھر جب کہ وہ خود بھی توحید کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر چکے ہوں اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہو کہ ہم اپنی بندگی و عبادت کو ایک خدا کے لیے مخصوص کر دینا قبول نہیں کریں گے، تو آخر انہیں کیا حق ہے کہ کسی ایسی عبادت گاہ کے متولی بنے رہیں جو صرف خدا کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی؟ انہیں اس بات کا کیا حق ہے؟ یہاں اگرچہ بات عام کہی گئی ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کے وہ منتظم، انتظام کار، آباد کرنے والے، متولی، مجاور، خادم بنے رہیں، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے۔ اللہ کی مسجدوں عام کہتے ہیں، یہاں اگرچہ یہ بات عام کہی گئی ہے اور اپنی حقیقت کے لحاظ سے یہ عام ہے بھی کہ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی بھی مسجد ہو اس کے یہ آباد کار یعنی متولی، منتظم، خادم، مجاور بنے، کوئی بھی مسجد یہ کام مشرکوں کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اوپر میں بیان ہوا۔ تو اپنی حقیقت کے لحاظ سے یہ عام ہے بھی، لیکن خاص طور پر یہاں اس کا ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے، ما کان للمشرکین، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ یہاں یہ جو آپ سن رہے ہیں، یہاں کہاں؟ تو ابھی آپ نے سنا اور اس بات کو سنتے رہنا پڑے گا آپ کو کہ تقریر کا یہ حصہ جو جاری ہے ذی قعدہ میں، ذی قعدہ سن 9 ہجری میں نازل ہوا، اس وقت جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحاج بنا کر مکہ کے لیے حرم کے لیے روانہ کر چکے تھے۔ اس وقت یہ تقریر نازل ہوئی اور پیچھے سے فوراً جو ہی نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پوری تقریر دے کر مکہ روانہ کیا اور حکم دیا کہ نمائندہ حج کے نمائندہ اجتماع میں ان آیات کا اعلان کرو اور ان کے ساتھ چند اور باتوں کا بھی اعلان کرو۔ تو یہ اعلان جو ہو رہا ہے عام لوگوں کے بیچ میں نمائندہ اجتماع میں، وہ کب؟ 10 ذی الحجہ سن 9 ہجری کو اس دن یہ اعلان ہو رہا ہے، اور اعلان عام ہے وہ کیا؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کے وہ مجاور، خادم، متولی، منتظم، انتظام کرنے والے، آباد کرنے والے بنیں، مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے۔ تو یہ عام ہے، ان یعمروا مساجد اللہ، اللہ کی مسجد، اللہ کی مسجدیں حرم پر بھی صادق ہے، یعنی کعبہ پر بھی صادق ہے، بیت المقدس میں جو مسجد ہے اس پر بھی صادق ہے، ہمارے گاؤں میں جو مسجدیں ہیں اس کے اوپر بھی صادق ہے، اور اس کے اوپر بھی صادق ہے
ان سب پر اللہ کی مسجدیں صادق ہے۔ تو مساجد اللہ یہ عام ہے، اس کے دائرے میں یہ تمام مسجدیں داخل ہیں، یہ صحیح بات ہے، مگر اس خاص موقع پر اس کے ذکر کیے جانے سے مقصود یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام پر سے مشرکین کی تولیت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اب تک جو ان کی تولیت تھی، خادمی، مجاوری یہ تھی، اور کچھ مناصب ان کے پاس تھے، سقایا کے، مجاوری کے، خادمی کے جو مناصب تھے اور متولی اور منتظم بنے ہوئے تھے، اب سے ان کی یہ تولیت ختم کر دی جائے۔ اس آیت کے اس موقع پر اعلان سے مقصود یہ ہے۔ اسی ضمن میں دیگر مساجد سے بھی ان کی تولیت منسوخ ہو جائے گی۔ عموم ہم مانتے ہیں، صحیح بات ہے کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے اور الفاظ عام ہیں، تو ان کی تولیت کا خاتمہ ہر مسجد سے ان کی تولیت کا خاتمہ اس آیت کی روح سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا، سبب کے خصوص کا نہیں ہوتا۔ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، مگر اس خاص موقع پر اعلان کیے جانے سے اللہ کی مساجد میں جو صدر المساجد ہیں، پہلے وہاں سے ان کی تولیت کا خاتمہ کیا جائے، اس وقت کہ اس اعلان سے مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس اعلان سے مقصود یہ ہے۔ اور اس پر ہمیشہ کے لیے کعبہ اور حرم، اس پر ہمیشہ کے لیے مقصود یہ ہے کہ اس پر ہمیشہ کے لیے اہل توحید کی تولیت قائم کر دی جائے۔ یہ مقصود ہے اس موقع پر، اس خاص موقع پر، اس آیت کے اعلان سے۔ اب دیکھتے ہیں، یہ تو ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر تھی، مفسر اس پر کیا کچھ گفتگو فرماتے ہیں۔ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے متولی، منتظم، خادم، مجاور، عامر، آباد کرنے والا، اور یہ اس کا معنی ہے، اس میں متولی، منتظم، خادم، مجاور سب داخل ہیں۔ توضیح کے لیے یہ الفاظ بولنا پڑ رہا ہے۔ آباد کار، اللہ کی مساجد کے آباد کار یہ معنی ہے، اور اس کے افراد میں یہ سب ہیں۔ کون سب ہیں؟ خادم، مجاور، متولی، منتظم۔ یہ مجھے اس لیے بولنا پڑا کہ کوئی کہنے والا کہے کہ کس لفظ کا ترجمہ آپ نے خادم کیا، کس لفظ کا ترجمہ آپ نے مجاور کیا، کس لفظ کا ترجمہ آپ نے منتظم کیا۔ اس وجہ سے مجھے اس بات کو واضح کرنی پڑی کہ عمران یہ آباد کرنے کا نام ہے، تو آباد کار اس کا معنی ہے، اور اس کے افراد میں یہ سب داخل ہیں۔ اس لیے یہ ترجمہ اپنی جگہ درست ہے کہ مشرکوں کا کام یہ نہیں ہے، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کے خادم بنے، مجاور بنے، متولی بنے، منتظم بنے۔ یہ جو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہی لفظ کی تکرار ہو رہی، تکرار نہیں ہو رہی، الگ الگ حیثیت سے ان کو میں ذکر کر رہا ہوں، جس کی ضرورت میں محسوس سمجھتا ہوں۔ یہ تکرار نہیں ہے میرے خیال سے۔ بالافراد والجمع، افراد اور جمع کے ساتھ،
اس سے مفسر کی غرض اختلاف قرأت کو بیان کرنا ہے۔ قراء سبعہ میں، یہاں قراء سبعہ کی قرأت میں ذرا اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ کہ ابو عمرو بصری اور ابن کثیر مکی کی قرأت افراد کے ساتھ ہے، یعنی مسجد اللہ، مسجد اللہ، اور ان دونوں کے سوا باقی 5 قراء کی قرأت جمع کے ساتھ ہے، یعنی مساجد اللہ۔ تو آپ سمجھ چکے کہ بالافراد والجمع، اس سے مصنف کی غرض اختلاف قرأت کی طرف اشارہ کرنا، اور اشارہ کرنا ہے کہ ابو عمرو اور ابن کثیر کی قرأت میں مسجد اللہ ہے، اور باقی 5 قراء کی قرأت میں وہی ہے جو آپ نے سنا، مساجد اللہ جمع کے ساتھ۔ اب ان یامروا مساجد اللہ کا معنی میں بیان کیا۔ انہوں کہتے ہیں بدخولہ والقعود فیہ، بدخولہ والقعود فیہ، اگر مسجد سے خاص بیت اللہ، مسجد حرام، کعبہ مراد ہے، تو شاید ایک حد تک ان کی یہ تفسیر قبول کر لی جائے، مگر اس قبول کیے جانے کے بعد بھی سوال کھڑا رہتا ہے کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان یامروا مساجد اللہ، مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کی مسجد یعنی کعبہ میں داخل ہوں، وہاں آ کر کے بیٹھیں۔ مقصد حل نہیں ہوگا اس سے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے داخلہ اور وہاں بیٹھنا ممنوع، مگر تولیت اس کی وجہ سے تو ممنوع نہیں ہو پائے گی نا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے اس تفسیر کی روح سے کہ داخلہ اور قعود پر تو پابندی، مگر تولیت برقرار رہے، اور یہ یہاں مقصود نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہاں ان کی تولیت کا خاتمہ ہے، ان کے عامر ہونے کا خاتمہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عامر ہونے، تو یہ مقصود ہے۔ اس لیے اس تفسیر پر کچھ سوال ضرور ہے، اور اس کی بہتر تفسیر وہ ہے جو سن چکے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار بنے، یہ مشرکین کا کام نہیں ہے۔ یعنی مشرک، اے مسلمانوں، اے اللہ، اے میرے رسول، ان کی تولیت، مشرکین کی تولیت جو اب تک کعبہ پر رہی اور کسی بھی مسجد پر رہی، اسے میں منسوخ کرتا ہوں، اور تمہیں اپنے زور سے تمہیں اپنے زور بازو سے ان کی تولیت کے خاتمہ کی کوشش کرنی ہے۔ یہ مقصود ہے، صرف داخلہ پر پابندی نہیں ہے، صرف وہاں بیٹھنے پر پابندی نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک نفس داخلہ اور بیٹھنے کی بات ہے تو مسجد حرام تو حرمت والی ہے ہی، بلا شبہ ہے۔ مسجد نبوی بھی حرمت والی مسجد ہے، وہ بھی اللہ کی مسجد ہے۔ بیت المقدس بھی حرمت والی مسجد ہے، وہ بھی اللہ کی مسجد ہے۔ ہمارے گاؤں کی مسجد ہے، وہ بھی حرمت والی مسجد ہے، ان کا بھی احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ تمام مساجد حرمت والی مسجدیں ہیں۔ تو مسجد حرام کے سوا
اگر ہم مسجد نبوی کو دیکھیں تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اس آیت کے نازل ہونے نزول کا زمانہ آپ کو معلوم ہے، اس آیت کے، اس تقریر کے نازل ہونے کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد پے در پے وفود اور کفار و مشرکین کے وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد نبوی میں داخلہ کی اجازت بھی دیے اور بیٹھنے کے مواقع بھی فراہم کیے۔ تو صرف اتنی سی بات کہ امر یامرو، یہاں عمران سے مراد ہے دخول و قعود، یعنی مشرکین کے لیے مسجد میں دخول و قعود کی پابندی ہے، دخول و قعود کی پابندی ہے۔ یہ بات یہاں سے درست نہیں ہوتی کہ یہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے اور مشہور ذریعے سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے بہت سے وفود جو عرب کے مختلف علاقوں سے اس تقریر کے نازل ہونے کے بعد آئے، ان میں سے بہت سے وفود کو مسجد نبوی میں داخل ہونے کی اجازت بھی دیے، داخل بھی ہوئے اور وہاں بیٹھے بھی۔ اس لیے یہ صرف بدخولہ والقعود فی سے تفسیر زیادہ مناسب نہیں دکھتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار بنیں، یعنی خادم مجاور بنیں۔ حال یہ ہے کہ وہ خود اپنے خلاف کفر کی کیا کر رہے ہیں؟ شہادت دے رہے ہیں۔ میں اس کی تفسیر کر چکا ہوں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے، ان مشرکین کے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی جو تھوڑی بہت واقعی خدمت انہوں نے بیت اللہ کی انجام دی وہ بھی اس وجہ سے ضائع ہو گئی کہ یہ لوگ اس خدمت کے ساتھ شرک اور جاہلانہ طریقوں کی آمیزش کرتے رہے، ان کی تھوڑی بھلائی کو ان کی بہت بڑی برائی کھا گئی، کہتے ہیں۔ اولئک حبطت بطلت، یہ لغوی معنی بیان کر رہے ہیں کہ ان کے سارے اعمال ساقط ہو گئے، باطل ہو گئے، لعدم شرطہا، اس کی شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ تو اولئک حبطت اعمالہم لعدم شرطہا وفی النار ہم خالدون، اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار، عمران کا معنی پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار یعنی مجاور، خادم، منتظم، متولی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، انما من، اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لائیں۔ انما من آمن، اللہ کی مسجدوں کے آباد کار وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو من آمن باللہ، جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لائیں،
وَأَقَامَ الصَّلَاۃ اور نماز قائم کریں، وَآتَى الزَّکَاۃ اور زکوٰۃ دیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِکَ أَن يَکُونُوا مِنَ الْمُہْتَدِينَ انہی سے یہ توقع ہے جو ایسے ہیں، کیسے؟ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور بس اللہ سے ڈرتے ہیں، انہی سے توقع ہے۔ عسیٰ توقع، عسیٰ کالا کرب اوشک، انہی سے توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے، ان یکونوا من المہتدین انہی سے توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ یہ تو آیت کا ترجمہ تھا، اب دیکھتے مفسر اس پر کیا گفتگو کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ ولم یخش احدا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین انہی سے توقع ہے کہ ٹھیک راستے پر، انہی سے توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو سکایا، پانی پلانے، کیا تم لوگوں نے جعلتم فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر، کیا اے کا ترجمہ کیا تم لوگوں، جعلتم میں تم کا ترجمہ کیا، تا کا ترجمہ میم علامت جمع ہے، شارٹ میں تم بولتے ہیں۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے، سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو، کمن آمن باللہ اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لایا، من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ اور جس نے اللہ کی راہ میں جاں فشانی کی، یعنی کسی زیارت گاہ کی سجادہ نشینی، جانشینی، مجاوری اور چند نمائشی مذہبی اعمال کی بجا آوری، جس پر دنیا کے ظاہر بھی لوگ بالعموم شرف اور تقدس کا مدار رکھتے ہیں، خدا کے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی۔ کسی زیارت گاہ میں چند مذہبی مراسم کی نمائندگی کے طور پر ادائیگی یا کسی زیارت گاہ کی جانشینی و تولیت، اللہ کے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی۔ اصلی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ایمان اور راہ خدا میں قربانی کی ہے، تو اللہ کے نزدیک قدر و قیمت والا
شرف اور مرتبے والا کوئی بندہ ایمان اور قربانی سے ہوتا ہے کسی زیارت گاہ کی جانشینی، مجاوری، سجادہ نشینی، خادمی سے اللہ کے نزدیک کوئی شخص قیمتی، شرف والا، عزت والا، تقدس مآب نہیں ہوتا۔ ہاں، جو ان صفات کا جو شخص بھی حامل ہو، ایمان اور قربانی، وہ قیمتی آدمی ہے، خواہ وہ کسی اونچے خاندان سے تعلق نہ رکھتا ہو اور کسی قسم کے امتیازی طرے اس کو لگے ہوئے نہ ہوں، لیکن جو لوگ ان صفات سے خالی ہیں، سچے ایمان اور قربانی، نماز کی ادائیگی، وہ پابندی اور ایتائے زکوٰۃ، وہ محض اس لیے کہ بزرگ زادے ہیں، سجادہ نشینی ان کے خاندان میں مدتوں سے چلی آ رہی ہے، اور خاص موقعوں پر مذہبی مراسم کی نمائش وہ بڑی شان کے ساتھ کر دیا کرتے ہیں، نہ کسی مرتبے کے مستحق ہو سکتے اور نہ یہ جائز ہو سکتا کہ ایسے بے حقیقت موروثی حقوق کو تسلیم کر کے مقدس مقامات اور مذہبی ادارے ان نالائق لوگوں کے ہاتھ میں رہنے دیے جائیں۔ آج جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہی کہ مذہبی مقامات، دینی ادارہ جات بالعموم کلی طور پر نہیں، بالعموم نالائق لوگوں کے ہاتھ میں، اور قیامت کی یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا سود الامر الی غیر اہلہ، جب نالائق لوگ جاہ و منصب کے ذمہ دار بنائے جانے لگے تو سمجھ لو قیامت آنا چاہتی ہے۔ بہرحال میں اس گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے اب دیکھتا ہوں کہ مصنف اس پر کیا گفتگو کرتے ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا؟ ترجمہ تو میں کر چکا ہوں۔ اے اہل ذالک، اے اہل ذالک، اس سے ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں، اور سوال اس مقام پر یہ ہے کہ سقایہ اور عمارہ مصدر ہے، سقایہ اور عمارہ مصدر ہے، تو مصدر کو اوکلا سے تشبیہ دینا، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کی طرح کر لیا ہے جو ایمان لائے؟ تو سقایہ اور عمارہ کو تشبیہ دی جا رہی ہے، کس سے؟ من آمن الی آخرہ سے، اوقلا سے ان صفات کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یہ تشبیہ بھلا کیوں کر صحیح ہو سکتی ہے؟ یہ ہے اس مقام پر سوال۔ جواب یہ ہے
کہ مشبہ سکایا اور امارہ، مشبہ میں مضاف محذوف ہے، اجعلتم سکایت الحاج، اجعلتم اہل سکایت الحاج، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کے پانی پلانے والے اور مسجد حرام اور مسجد کی مجاوری کرنے والے کو اس شخص کے برابر قرار دیا؟ تو یہ سوال تھا کہ سکایا اور امارہ کو من آمن ہے جو عقلا ہے اس سے تشبیہ کیسے دی جا سکتی؟ تو اس کے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اے اہل ذالک اجعلتم سکایت الحاج، یعنی اجعلتم اہل سکایت الحاج۔ اب آپ کو تفسیر مفسر کی غرض معلوم ہوئی ہوگی کہ اہل ذالک سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ذالک ای المذکور، مذکور یعنی سکایہ و امارہ۔ اب یہ تشبیہ درست ہوئی، کیا پانی پلانے والے کو، حاجیوں کو پانی پلانے والے کو اور مسجد کی مجاوری آباد کرنے والے کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لایا؟ اب اس تشبیہ پر کوئی کلام نہیں، حاصل جواب یہ ہے کہ کلام میں حذف ہے، حذف مضاف، اور وہ اہل ہے، اہل مقدر۔ کیا تم لوگوں نے اہل ذالک یعنی حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے والوں کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جافشانی کی؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ کچھ مذہبی مراسم کے نمائش کرنے والے اور اللہ پر سچے دل سے ایمان لا کر قربانی کرنے والے، اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں تو اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے فضل میں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالمین ای الکافرین، کہتے ہیں مفسر کہ ظالمین سے یہاں کافرین مراد ہیں۔ ظالمین سے کیا مراد ہیں؟ کافرین مراد ہیں، ایسا مفسر اس جگہ کہتے ہیں۔ نزلت ردن علی من قال ذالک وہو العباس او غیرہ۔ مفسر کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی اس شخص کے رد میں جس نے برابری کی بات کی۔ یہ آیت نازل ہوئی اس شخص کے حق میں جس نے برابری کی بات کی۔ کس کے درمیان برابری کی بات کی؟ مہاجرین اور مجاہدین اور دوسروں کے درمیان برابری کی بات کی۔ کیا کہا کہ ہجرت کرنے والے، راہ خدا میں قربانی پیش کرنے والے، جہاد کرنے والے اور ہم برابر ہیں کہ انہوں ہجرت کیے، اللہ کے راستے میں جہاد کیے، اور ہم حاجیوں کی خدمت کیے اور مسجد کو آباد رکھے، تو ہم دونوں برابر ہیں۔ تم ایک کام کیے، ہم ایک کام کیے، ہم دونوں برابر ہیں۔ ایسا کہنے والے کون ہیں بقول مفسر کے؟ وہو العباس، اور وہ عباس ہیں۔
جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مفسر، اس کا حاصل یہ ہے جو مفسر کہنا چاہ رہے ہیں، جس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ غزوہ بدر کے موقع پہ جو لوگ قیدی بنے تھے انہی میں عباس بھی تھے اور کچھ دوسرے بھی تھے۔ تو وہ کفار جو قیدی بن کر آئے تھے، ان کے وہ رشتہ دار جو ایمان قبول کیے تھے، ان کے قریب پہنچ کر انہیں کچھ زجر و توبیخ کی اپنے کفر پر اڑے رہنے پر۔ تو عباس کے رشتہ داروں میں حضرت علی تھے۔ حضرت علی نے عباس کو زجر و توبیخ کرتے ہوئے کہا، فرمایا کہ آپ ہو کہ کفر پر اب تک جمے رہے اور شرک میں ملوث رہے، یہ آپ کے کرتوت گندے کرتوت رہے، اپنے آپ کو ان برے کاموں میں الجھائے رہے۔ اس طرح کی زجر و توبیخ علی نے جب عباس کو کی تو عباس نے اس وقت کہا، اس وقت کے اعتبار سے عباس بول رہا ہوں، آج کے اعتبار سے نہیں بول رہا ہوں۔ عباس نے کہا، علی تجھے میری برائیاں تو نظر آ رہی ہے مگر میری اچھائیاں نظر نہیں آ رہی۔ تو حضرت علی نے کہا، اچھائی کیا ہے تمہارے اندر جو مجھے نظر آئے؟ تو اس پر عباس نے کہا کہ دیکھو، تمہیں ایمان میں سبقت ضرور کیے، ہجرت کیے، اللہ کے راستے میں جہاد کیے، تم یہ اچھے کام کیے تو ہم کہاں تم سے پیچھے رہے؟ ہم بھی کعبہ کی خدمت کرتے رہے، حجاج کی خدمت کرتے رہے، تو تمہارے ساتھ اگر کچھ نیکیاں تو ہمارے ساتھ بھی نیکیاں رہی، اس طرح ہم دونوں برابر ہیں، ایسا مفسر کہنا چاہ رہے ہیں۔ مگر یہ تفسیر بالکل ہی قابل برداشت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس کا تعلق سن 2 ہجری سے ہے۔ وہ جو گفتگو ہوئی تھی سن 2 ہجری میں بات چیت ہوئی تھی علی اور عباس کے درمیان، یا دوسرا کوئی عتبہ اور شیبہ اور کوئی بھی ہو، تو وہ گفتگو سن 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ اور یہ سورہ برات کا نزول خود مفسر و مصنف کی زبانی سن 9 ہجری میں، اور پھر یہ موقع، جیسا کہ بار بار یہ خود بول رہے ہیں کہ سن 9 ہجری میں حج کے یوم النحر قربانی کے دن، حج کے موسم میں یہ اعلان، ان آیات کا اعلان ہوا۔ تو ان آیات کا اعلان اس موقع پر ہو رہا ہے، اس موقع پر اعلان کر کے سن 2 ہجری کی بات، سن 2 ہجری کی گفتگو کو عام لوگوں نہیں، اللہ رب العزت اس کا اعادہ اور تذکرہ کرے جو ہم جیسے لوگ کی گفتگو میں اگر یہ بات آ جائے تو شاید قبول کر بھی لی جائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس موقع پر جب کہ خاص اعلان کرنا تھا، یہ تفسیر کسی طریقے سے موضوع نظر نہیں آتی جو انہوں نے کی ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں
ایک تفسیر وہ ہے جو مسلم شریف میں ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس تھا کہ ایک شخص نے کہا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اسلام لانے کے بعد سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے کوئی عمل نہ کروں۔ دوسرے نے کہا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اسلام لانے کے بعد مسجد حرام کو آباد کرنے کے علاوہ کوئی عمل نہ کروں۔ تیسرے نے کہا، اللہ کے راستے میں جہاد اس سے افضل ہے جو تم نے کہا۔ حضرت عمر نے ان سب کو ڈانٹا اور کہا کہ اپنی آوازوں کو منبر رسول کے پاس بلند مت کرو۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس مسئلے کو دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور واضح کیا کہ کچھ مذہبی مراسم کو کسی زیارت گاہ میں ٹھہر کر کچھ مذہبی مراسم کو ادا کر دینا، اس کی نمائش کرنا، اور ایسے کرنے والے لوگ مخلص اور قربانی پیش کرنے والے مومن کی طرح نہیں ہو سکتے۔ یعنی ان نمائش کرنے والوں کے افعال و اعمال ایمان لانے والوں کے ایمان اور جہاد کرنے والوں کے جہاد فی سبیل اللہ اور پابند نماز کی نماز اور زکوٰۃ کے برابر قطعاً نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے اس جگہ، مگر اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، مگر یہ فیصلہ جو اللہ رب العزت نے سنایا کہ اللہ کے یہاں قدر و منزلت والے ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، قربانی پیش کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، یہ نام نہاد نہیں ہیں۔ یہ جو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، بدقسمتی سے عام مومنوں تک یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ پہنچ نہیں پاتا۔ ہمارے بیچ ایک ایسا گروہ ہے جو اللہ رب العزت کے ان جیسے فیصلوں کو لوگوں تک بدقسمتی سے پہنچنے نہیں دیتے۔ ایک ایسی ٹیم ہے، کیونکہ اس ٹیم کے مفادات کو ایسے فیصلے، ایسی باتوں کے لوگوں تک پہنچ جانے میں خطرہ لاحق ہوتا ہے، ان کی چودراہٹ کا، ان کی شہرت کو، ان کی عزت کو، ان کی لوٹ مار کھسوٹ کو۔ یہ واقعہ ہے۔ آپ بھی عزیز طلباء جب بڑے ہو کر کے ایسے لوگوں میں پھریں گے تو آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو نام قرآن کا لیتے، نام دین کا لیتے، لباس آپ کے جیسا پہنتے، مگر وہ فی الواقع دین کے دشمن ہوتے ہیں اور حتی المقدور دینی تعلیمات کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی دینی ادارہ اگر قاعدے سے چل رہا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک دینی ادارہ قائم کر کے اس صحیح دینی تعلیم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ جاہل بنے رہیں اور ان کی چودراہٹ، ان کی قیادت، ان کی سیادت بشی رہے، قائم رہے، اور یہ سیادت و قیادت کے چولے اوڑھ کر لوگوں کو الو بناتے رہے۔ بہرحال واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کافرین نزلت ردن علی من قال، یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے رد میں جنہوں نے یہ کہا، کیا کہا
کہ مہاجرین و مجاہدین اور دوسرے میں تفصیل بیان کر چکا ہوں برابر ہیں. یہ کہنے والے کون ہیں؟ عباس ہیں یا دوسرے ہیں؟ یہ عباس ہیں اور یہ عطف ہے عباس پر، تو عبارت یوں ہوگی غیر ہو عباس ہیں یا دوسرے ہیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ معطوف ہو من قال پر، تو عبارت غیر ہی ہوگی. یعنی یہ آیت نازل ہوئی اس کے بارے میں جنہوں نے کہا وہ کہا اس پر بھی، مگر پہلا احتمال واضح ہے، یعنی غیر ہو اس کا او کے ذریعے سے عطف عباس پر ہے. تو اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجہ. جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی اعظم درجہ عند اللہ، انہی کا بڑا درجہ ہے. پھر سے آپ دیکھیے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے اور اپنے گھر بار کو چھوڑے اور راہ خدا میں جانفشانی کیے اپنے جان و مال کے ذریعے سے، ان کا اللہ کے یہاں بہت بڑا رتبہ اور درجہ ہے دوسروں سے. تو اللہ کے یہاں رتبہ اور درجہ کس چیز سے حاصل ہوتا؟ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ کے یہاں رتبہ کیسے حاصل ہوتا. کوئی بندہ اللہ کے یہاں رتبہ والا کیسے ہوتا ہے، مرتبہ والا کیسے ہوتا ہے، اللہ کے یہاں کوئی بندہ شرف والا کیسے ہوتا، یہ اللہ کا بیان ہے جو آپ قرآن میں سماعت فرما رہے ہیں. مگر کچھ دوسرے لوگوں کا بیان سنیں گے تو بتائیں گے یہ نمازیں پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے، زکوٰۃ دے دینے سے، مدرسے میں 10-20 سال پڑھ لینے سے یہ کوئی بزرگ تھوڑا ہوتا ہے. بزرگ تو ہوتا ہے کسی بڑے خاندان میں پیدا ہونے سے، چاہے کیسا ہو، چاہے حقہ، بیڑی، سگریٹ، گانجا، شراب کیوں نہیں پیتا ہو، چاہے روز کسی کا گلا کیوں نہیں کاٹتا ہو، مگر اچھے خاندان میں پیدا ہوا تو وہی بزرگ ہے. تو یہ کچھ لوگ عام لوگوں میں ایسا پھیلاتے ہیں، مگر اللہ رب العزت تو یہ فرماتا کہ بزرگی حاصل ہوتی ہے ان ذرائع سے. کس سے؟ اخلاص کے ساتھ ایمان لانے سے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے سے، جان کی قربانی، مال کی قربانی پیش کرنے سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی لوگ اللہ کی یہاں کامیاب و کامراں ہیں. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّةٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں. تو رب کن کو خوشخبری دیتا ہے؟ جو اخلاص کے ساتھ راہ مولا میں جانی اور مالی قربانی پیش کرتے ہیں ایمان کے ساتھ، ان کو خوشخبری دیتا ہے. مگر ایسے لوگوں کو ہمارا ایک طبقہ مولوی کہہ کر کے، ملا کہہ کر کے رد کر دیتا ہے آج کے دور میں. خالدین فیہا ابدا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. ایسے لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ دنیا ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے، دنیا سے بہت زیادہ کچھ ہمیں نہیں مل رہا ہے.
انہیں خدمات کا صلہ ملے گا، اور ایسے لوگوں کو ان کے خدمات کا صلہ دیے جانے کے لیے اللہ کے پاس بہت کچھ ہے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اے دائم، خالدین حال مقدرہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔